آنکھیں تو ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب وہ آنکھیں کھول رہا ہے. پہلے تو کان کھولنے کے لیے قرآن ہے، اب مخلوق کے لیے آنکھیں کھولنی پڑیں گی کہ میں تو پہلے دیکھ رہا تھا لیکن اس نظر سے میں نے پہلے نہیں دیکھا. میں نے نہیں دیکھا کہ درخت بھی سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی سجدے کر رہے ہیں. رائٹ؟ درخت کے سیزنز ہوتے ہیں. درخت پر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں. ستاروں کے سیزنز ہوتے ہیں، وہ موو کر جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. تمہارے ارد گرد سب سے خوبصورت چیزیں غائب ہو رہی ہیں اور تمہیں یہی خیال نہیں آتا کہ تم بھی غائب ہونے والے ہو. تم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہو. سجدہ کیا ہے آخر میں؟ سجدہ گرنا ہے، سجدہ نیچے کی طرف جانا ہے، اور سجدے میں ہم زمین سے قریب تر ہوتے ہیں. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ آخر میں اس نے زمین کے اندر ہی ہونا ہے نا. سجدے میں ہم اپنی قبر کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح لگتا ہے. رائٹ؟ پورا مقصد ہی یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی عمر میں کیا کہتا ہے انسان سے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اس کو ہم خلق میں پیچھے لے جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس کی کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ اس کی نظریں ہمیشہ کہاں رہتی ہیں؟ زمین پہ، نیچے، اپنی قبر پہ. اپنی قبر پہ. تو سجدے سے مراد انسان کی صرف اس کی ہیوملٹی نہیں ہے بلکہ اس کی فنا بھی ہے. اور تمہارے ارد گرد ہر چیز فنا کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو تمہیں کیوں احساس نہیں آ رہا کہ تمہارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے کہ تم یہ قرآن سیکھ لو. ٹائم از رننگ آؤٹ اینڈ ایوری تھنگ اراؤنڈ یو از گوئنگ آؤٹ آف سیزن. سبحان اللہ. اور ان مثالوں سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سکھانے کا انداز کیا ہے. جیسے اس طرح کی مثالیں دے کے انسان کا ذہن نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے کے آپ کو کچھ ایسی چیز سکھانا چاہ رہا ہے، وہ اس میں اس کی رحمت بھی نظر آتی ہے. آپ کا ذہن کھول رہا ہے نا، آپ کا پرسپیکٹو بدل رہا ہے. اب آپ ستاروں کو اس طرح نہیں دیکھتے، اب آپ درخت کو اس طرح نہیں دیکھتے. آپ کو ایک ایسی چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی. یہی تدبر کا کمال ہے. قرآن نے ان عام چیزوں کو ایک روحانی شکل دے دی. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے پاس سے ایک درخت گزرا ہے، اوکے درخت گزرا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب رات کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اوپر چاند پہ ستارے ہیں اور چاند اور ستارے ہیں اوپر، اوکے چاند اور ستارے ہیں. لیکن قرآن پڑھنے والے کے لیے وہ چاند ستارے بھی خطبہ بن گئے، وہ درخت بھی ایک حلقہ بن گیا. اس کا پرسپیکٹو پوری طرح چینج ہو گیا. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے؟ جب انسان قرآن سیکھ لیتا ہے، واقعی میں سیکھ لیتا ہے، تو اس کا ہر چیز کے بارے میں پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، حقیقت کے بارے میں. ویسے استاد الشمس والقمر بھی حسبان میں سمجھ آ رہی تھی، شمس اور قمر، لیکن جب نجم اور شجر، ان کی تھوڑی نا جوڑ بے تکی لگ رہی تھی. آپ نے ایکسپلین کر لیا تو اس پہ میں نے سوچا، تھوڑا پڑھا بھی تو ان کی ایون اسٹرکچر میں بھی سملرٹی ہے. فریکٹل برانچنگ دونوں کی ہوتی ہے. جیسے شجر ہوتے ہیں، ان کی آپ دیکھیں وہ ٹہنیاں ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، وہ ایسے ہو کے ایک اسٹرکچر ریپیٹ ہو کے ایک پیٹرن میں بنتا ہے. اسی طرح ستارے جو ہوتے ہیں وہ پہلے فلامنٹس ہوتے ہیں، پھر کلسٹرز بنتے ہیں، پھر وہ سٹارز بنتے ہیں. تو ان کی جو یعنی اسی طرح ہیومن کی جو کریشن ہے، لنگز میں، نیورونز میں یہی پیٹرن ریپیٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری کریشن مطلب ان کی اسٹرکچرل سملیرٹیز بھی ہیں. تو شاید اس وجہ سے ان کی جوڑ اب بے تکی نہیں لگتی ہے، یعنی نجم اور شجر کا. لوگوں نے کہا ہے نجم کے بارے میں کہ یہ گھاس کی طرف ریفرنس بھی کرتا ہے. بس زیادہ قائل تو نہیں ہوں، لیکن تفسیر میں موجود ہے کہ وہ گھاس اور درخت کی بات ہو رہی ہے. رائٹ؟ نیچے زمینی پودے نجم. لیکن نجم عام زیادہ سائد عربی میں ستاروں ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے. النجم والشجر یسجدان. سیکنڈلی استاد، یہ جو کائنات کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کے تھرو سکھایا جا رہا ہے، تو مجھے آپ نے تو ویسے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا، علم اور اس کے ساتھ. مجھے لگ رہا تھا پہلے کہ شاید تخلیق سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، کہ فار انسٹنس نیچرل فلاسفرز جو اس زمانے میں تھے تو وہ مطلب کہتے تھے کہ اچھا ایک پوائنٹ سے انسان بنا ہے، یعنی ایگزسٹنس سامنے آئی ہے، کریشن. تو کبھی وہ پانی کو، کبھی فائر کو، کبھی ہوا کو، یعنی کہتے تھے کہ یہ یہاں سے ایگزسٹنس شروع ہوئی ہے ایک انسان کی. تو شاید یہاں پہ اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتا ڈائریکٹلی انٹرٹین کرتے ہیں یا نہیں یہاں پہ، لیکن وہ شاید ان سوالات کو بھی کہیں نہ کہیں انٹرٹین کر رہے ہیں، ہیومن کی ایگزسٹنس یا تخلیق کو.
اس کائنات کے بارے میں بتا کر کہ ہاؤ ایوری تھنگ از انٹر ریلیٹڈ اور ساری اس ایگزسٹنس میں اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں، رول پلے کر رہے ہیں. ہاں، ایک انٹر کنیکٹڈ ہول ہے، تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور پھر سجدے کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ اس عمل کا ذکر کیا ہے جس میں ہم شرکت کرتے ہیں. رائٹ، درخت کا کیا کام سجدہ کرنا، یا چاند کا، یا ستاروں کا. شاید اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مخلوق تو جو ان کو کہا ہے وہ کرتے ہیں، تم ہی رہ گئے ہو. رائٹ. وہ لوگ تو اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیوملٹی دکھا رہے ہیں، وہ تمام مخلوقات، لیکن تم آگے نہیں آتے. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں یا اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں ادھر ادھر ہیرا پھیری مت کرو. یعنی ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی دکاندار ہے وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، اور تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آسمان کو دیکھا، اچھا آپ ترازو میں ذرا گڑبڑ مت کرنا. یعنی کیونکہ میں نے یہ قواعد آسمان میں برقرار رکھے ہیں، وہی سب سے بڑی دلیل ہے، وہی سب سے بڑی علت ہے کہ تم اس کو زمین میں برقرار